کبھی سوچا ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین کے کیے کی سزا بھگتتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ایمان اور سائنس کو بالکل آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور الہی انصاف پر یعنی ڈیوائن جسٹس پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ چلیں آج اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید ایک بالکل واضح اور آفاقی اصول دیتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی آخرت میں ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ انفرادی احتساب کا بنیادی ستون ہے۔ تو پھر تضاد کہاں ہے؟ اگر قرآنی اصول اتنا واضح ہے تو ہماری دنیا اس کے بالکل برعکس کیوں نظر آتی ہے؟ ہم روز دیکھتے ہیں کہ والدین کے فیصلوں کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا یہ قرآن کے اصول کی نفی ہے؟ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے الہی انصاف کے سوال سے شروع کریں گے، پھر خدا کے دو متوازی نظاموں کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم حیاتیاتی اور سماجی وراثت کو دیکھیں گے، کچھ روحانی دلائل پر غور کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ ہماری نسلی میراث دراصل ہے کیا۔ اچھا، تو اس پورے مسئلے کی جو کنجی ہے نا، وہ اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ خدا اس کائنات کو دو الگ الگ لیکن متوازی نظاموں کے ذریعے چلا رہا ہے۔ ایک ہے قانون کا نظام اور دوسرا ہے تخلیق کا نظام۔ تو یہاں اس سلائیڈ پر ہم ان دو نظاموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے تشریعی نظام یعنی سسٹم آف لا، اس کا تعلق روح اور آخرت کی جواب دہی سے ہے۔ قرآنی آیت وہ اسی نظام پر لاگو ہوتی ہے جہاں کسی کو دوسرے کے گناہ کا اخلاقی بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف ہے تکوینی نظام یعنی سسٹم آف کریشن۔ یہ نظام اس دنیا کے لیے ہے اور یہ سبب اور نتیجے یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون پر کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم، ہماری صحت اور وراثت میں ملنے والی چیزیں وہ سب اسی دنیاوی نظام کا حصہ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تکوینی نظام کے ثبوتوں کو دیکھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں حیاتیاتی وراثت سے۔ یہ وہ ٹھوس حقیقت ہے جہاں والدین کے اعمال ان کی اولاد کے جسم اور جینز پر ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو مٹائے نہیں جا سکتے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے بائیولوجیکل ڈیبرز یعنی حیاتیاتی ملبہ۔ اس کا مطلب ہے والدین کے اعمال کے وہ جسمانی نتائج جو اولاد کو ملتے ہیں۔ یاد رہے، یہ گناہ کا اخلاقی بوجھ نہیں ہے جو آخرت میں اٹھانا پڑے گا، نہیں، یہ اس عمل کا دنیاوی مادی نتیجہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں اگرچہ تکلیف دہ ہیں لیکن ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ذرا سوچئے اس بچے کے بارے میں جو HIV پازیٹیو ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے، یا وہ بچہ جو فیٹل الکوہول سنڈروم کے ساتھ پیدا ہو کیونکہ حمل کے دوران شراب نوشی کی گئی۔ اسی طرح والدین سے ملنے والی بیماریاں یا کسی دوا جیسے تھلیڈومائڈ کے مضر اثرات سے ہونے والی معذوریاں، یہاں تک کہ ماں کی غیر صحت بخش خوراک بھی بچے میں ذیابیطس کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ان تمام مثالوں میں بچہ بالکل بے قصور ہے لیکن وہ والدین کے فیصلوں کا جسمانی نتیجہ بھگت رہا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی خوفناک مثال ہیروشیما پر ایٹم بم کا حملہ ہے۔ اس واقعے کو 80 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی وہاں پیدا ہونے والے بچوں میں تابکاری کے اثرات کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی معذوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان بچوں نے تو جنگ نہیں چھیڑی تھی لیکن وہ اس کے حیاتیاتی نتائج بھگت رہے ہیں۔ اور یہ صرف جسمانی بیماریوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ جدید سائنس جسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں، وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ گہرے نفسیاتی صدمے یعنی ٹراما بھی نسل در نسل منتقل ہو سکتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ آباء و اجداد کے تجربات ان کی اولاد کے جینز کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتے ہیں، جس سے وہ پیدائشی طور پر ذہنی دباؤ اور بے چینی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اب حیاتیات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور سماجی وراثت پر بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو صرف جینز ہی نہیں دیتے بلکہ سماجی، معاشی اور ماحولیاتی حالات بھی ورثے میں دیتے ہیں۔ سماجی وراثت کی مثالیں بھی اتنی ہی واضح ہیں۔ والد کی لاپرواہ ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثے میں بچہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ کسی کے جوئے کے قرضے اس کی اولاد کو چکانے پڑتے ہیں۔ پچھلی نسلوں کی پھیلائی آلودگی کا مطلب ہے کہ اگلی نسل زہریلی ہوا میں سانس لے گی۔ یہاں تک کہ گھر میں سگریٹ کا دھواں بھی بچے کے پھیپھڑوں کو سیدھا نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر صورت میں ایک کا عمل دوسرے کی حقیقت بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ تشبیہ بہترین ہے۔ ہمارا جسم ایک گاڑی کی طرح ہے اور ہماری آنے والی نسلیں اس میں سوار مسافر ہیں۔ اگر ہم لاپرواہی سے گاڑی چلائیں گے تو حادثے کی صورت میں مسافروں کو نقصان پہنچے گا، چاہے ڈرائیور خود بچ بھی جائے۔ ہمارے غلط فیصلے ایک ایسے ہی جنیاتی اور سماجی حادثے کی طرح ہیں جس کے نتائج ہمارے مسافروں یعنی ہماری اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے روحانی پہلو پر، اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔
विरासत का ये जो दुनियावी कानून है ना, ये सिर्फ मनफी चीज़ों के लिए नहीं है, ये नेकी और अच्छाई पर भी बिल्कुल इसी तरह लागू होता है। इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद में सूरत अल कहफ के मशहूर वाक़े में मिलती है, जब हज़रत खिज़र 2 यतीम बच्चों की गिरती हुई दीवार को बग़ैर किसी उजरत के सीधा करते हैं तो वजह ये बताते हैं कि इस दीवार के नीचे उनका ख़जाना था और उनका बाप एक नेक आदमी था। ये नुक्ता बहुत अहम है। अल्लाह ने इन बच्चों के माल की हिफाजत उनके बाप की नेकी की वजह से की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाप की नेकी का फ़ायदा औलाद को दुनिया में मिल सकता है तो इसी उसूल के तहत बाप के गुनाह का दुनियावी नुकसान भी औलाद तक पहुंच सकता है। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, उसूल में कोई तजाद नहीं है। तो इन तमाम साइंसी और रूहानी दलाइल की रोशनी में आइए देखते हैं कि हमारी नस्ली मिरास का असल मतलब क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि साइंस और ईमान आपस में टकरा नहीं रहे, वो एक ही हकीकत की 2 मुख्तलिफ तहों को बयान कर रहे हैं। साइंस हमें हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर यानी जिस्मानी साख्त के बारे में बताती है और उसे नुकसान पहुंचाने के नताइज से खबरदार करती है, जबकि ईमान हमारे स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर यानी हमारी रूह और फितरत की बात करता है और उसे पाकीज़ा रखने का रास्ता दिखाता है। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सच। आखिर में इस एक तशबीह को ज़हन में रखें, हम सब एक बर्तन की तरह हैं, एक कंटेनर की तरह, और हमारी नस्लें वो हैं जो उस बर्तन में से निकलेंगी, यानी उसके कंटेंट्स। अगर बर्तन ही जहरीला हो तो उससे निकलने वाला मवाद कैसे पाक हो सकता है? तो आखिरी सवाल हम सब के लिए है, हम मुस्तकबिल में क्या अंडेल रहे हैं? अपने बाद आने वालों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? सेहत और नेकी का विरसा या बीमारी और मुश्किलात का बोझ? ये फैसला हम में से हर एक को आज अभी करना है।